یہ مبارک مہینہ رمضان کا ایسا پاکیزہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کی رفعتوں کا کیا کہنا۔ جو بندہ یہاں روزہ رکھتا ہے، تراویح کی پابندی کرتا ہے، خود بھی تلاوت کرتا رہتا ہے اس مبارک مہینے میں، تو قیامت کے دن اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ آپ ذرا ایک حدیث سن لیں، مسند احمد کی ایک حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، بندے کے حق میں سفارش کریں گے مولا کی بارگاہ میں۔ کس انداز میں سفارش کریں گے ذرا دیکھیے۔ غیب جاننے والے مصطفیٰ مدینے میں رہ کر آخرت میں کیا ہونے والا ہے ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرا آقا فرما رہے غیب کی خبر دیتے ہوئے، فیقول الصیام، روزے مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ اے مولا میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے سے، پینے سے اور شہوتوں کو پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اب میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے، معاف کر دے، اس سے راضی ہو جا، تیرا انعام عطا فرما، تیری بارگاہ کا قرب عطا فرما، جنت میں داخل فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یعنی قرآن کی جو تلاوت آپ تراویح میں سنتے ہیں نا، پابندی سے سنتے ہیں، ہر کوئی سنتے ہیں، فیصلہ آپ کیجئے۔ اس رمضان کے مہینے میں بھی اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے پھر آپ قرآن؟ اچھا پڑھ نہیں سکتے، رمضان میں بہترین موقع ہوتا ہے قرآن کو سماعت کرنے کا، قرآن کو سننے کا۔ اب بھی قرآن نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے؟ وصیت کر کے جائیں گے کہ قبر کے پاس آ کر قرآن پڑھو۔ بہترین موقع ہے رمضان، قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی اور قرآن کی تلاوت سننے کا بھی بہترین موقع۔ تلاوت بھی سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، تراویح بھی ادا ہو رہی ہے، اور اس کی بے شمار برکتیں بھی آپ کو مل رہی ہیں۔ ایسا مبارک مہینہ ہے، تراویح ہرگز نہ چھوڑیں، تراویح کی خصوصی پابندی کریں۔ حضرات گرامی، خیر عرض کر رہا تھا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں قرآن جو ہم تراویح میں سنتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا، منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے اللہ میں راتوں میں اسے سونے سے روکتا تھا، یعنی راتوں میں یہ مجھے سنتا تھا، راتوں میں یہ مجھے پڑھتا تھا، تراویح کی صورت میں سنتا تھا، تلاوت کی صورت میں کبھی پڑھتا تھا، رات بھر اور رات کا ایک حصہ مجھے سننے اور پڑھنے میں گزارا کرتا تھا۔ فشفعنی فیہ، مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے، یعنی اس سے راضی ہو جا، بخش دے، خوش ہو جا، جنت عطا کر دے۔ تو آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فَيُشَفَّعَانِ، جب یہ دونوں مولا کی بارگاہ میں کسی بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، حضور فرما رہے ہیں ان دونوں کی سفارشات کو مولا تعالیٰ سن کر قبول فرما لے گا۔ تو ایسا مبارک مہینہ ہے، تو اس کا ہر لمحہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اس کا ہر آن ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں کم سے کم غفلت نہ برتیں، اس مہینے کو کم سے کم کھیلنے کودنے میں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں ہرگز نہ گزاریں، جتنا ہو سکے الگ الگ انداز میں آپ اس مبارک مہینے میں مختلف عبادات کر کے رب کو راضی کر لیں، اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیں۔